حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات لکھی وہ یہ تھی کہ قرآن کریم کی ایک آیت لکھی ہے، وہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کا انکار کیا، وہ کیا ہیں؟ وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کر دیں۔ اللہ اور اس کے رسول کون؟ محمد رسول اللہ، ان کے درمیان تفریق کیسے کریں گے؟ اس کی تفسیر قرآن کریم میں یوں لکھی ہے، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہتے ہیں ہم بعضوں کو تو مانیں گے، بعض کو نہیں مانیں گے۔ قرآن کہتا ہے اگر وہ یہ کہیں تو گویا انہوں نے اللہ کا رشتہ محمد رسول اللہ سے کاٹ دیا، اور ایسا شخص مومن نہیں کہلا سکتا۔ قرآن کی تعریف ہے جو وہ بیان فرما رہے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ بیچ کا کوئی رستہ اختیار کریں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب مقرر کیا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ لوگ جو حقیقت میں اللہ پر، وَرُسُلِهِ یہاں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، پہلے اللہ اور رسول کی بات ہو رہی تھی، اور فرمایا کہ مومن کی تعریف، سچے مومن کی تعریف یہ ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یہ لغو سوال نہیں اٹھاتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مان لیا، فلاں کو نہیں مانا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کہ اللہ فرماتا ہے اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور رسولوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑتے۔ یہ بحث نہیں اٹھاتے کہ وہ ادنا رسول تھا یا بالا تھا، کوئی فرق نہیں کرتے ایمان کے لحاظ سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر اللہ پر ہے، اللہ ان کو ضرور اجر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت ہی مغفرت فرمانے والا ہے۔ اب یہ بحث تھی جو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اٹھائی اور فرمایا کہ مسیح موعود جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آتا ہے، اس آیت کی روح سے تمہیں اس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تفریق کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ اس رسول اور کسی رسول کے درمیان بھی تم تفریق کرو گے تو تم مجھ سے کاٹے جاؤ گے، یا دوسرے لفظوں میں تم اللہ اور رسول کے درمیان رشتہ منقطع کرنے والے ہوگے، یعنی یہ کوشش کرو گے۔ یہ وہ بات ہے جس پر حضرت مرزا صاحب نے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بات اٹھائی، اور مرزا غلام احمد کا لفظ نہیں لکھا، یہ جھوٹ ہے۔ میں وضاحت اس لیے پھر کر رہا ہوں کہ پہلے بھی ہو چکی ہے اگرچہ، مگر یہ بار بار اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ حضرت میاں بشیر احمد صاحب نے یہ لکھا جو مرزا غلام احمد کو نہیں مانتا۔ آپ نے ایک اصولی بحث اٹھائی تھی اور اصولی لفظ استعمال فرمایا ہے، آپ نے فرمایا جو مسیح موعود کو نہیں مانتا، اس آیت کریمہ کے لحاظ سے اس کا تعلق رسول اللہ اور خدا تعالیٰ سے منقطع ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس میں غصہ کرنا تو بے شک کرتے رہو، اللہ کی بات بیان کر رہے ہیں، اللہ سے لڑو گے؟ خدا کی باتوں میں جتنا غصہ کرنا کرتے رہو، خدا خود ذمہ دار ہے، ہمیں اس میں کیا ہے؟ لیکن حضرت مرزا صاحب نے جو بات لکھی ہے وہ یہ تھی، میں پورا حوالہ پہلے پڑھ کے سنا چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ آیت ہے، بس اس آیت کی روح سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی مسیح موعود کا انکار کرے گا، سچا مسیح جس کی پیشگوئی محمد رسول اللہ نے فرمائی ہے، وہ اپنا تعلق باقی سب سے بھی کاٹ لے گا۔ اب یہ جو بحث ہے مسیح موعود سے انکار، اس کے متعلق حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے وہی موقف اختیار فرمایا جو قرآن کا موقف تھا۔ اب نے فرمایا یہ درست ہے کہ جو مسیح موعود کا انکار کرتا ہے وہ سچا مسلمان نہیں رہتا۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ حضرت مرزا صاحب وہ مسیح موعود ہیں کہ نہیں۔
इस बहस का मंतकी नतीजा एक तजर्बाकार वकील को मालूम होना चाहिए था। उसको ये बताना चाहिए था कि अपने तमाम हाउस को, अपने जो मेंबरान असेंबली थे उनको समझाना चाहिए था कि ये बहस है। बस अगर तुम उसको मिर्जा गुलाम अहमद को मसीह मौद नहीं समझते तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम पे कुफर का फतवा चलता ही नहीं, तो आराम से घर बैठो। लेकिन उसको हटाकर शख्सियत को आगे किया और बच्चों की तरह उनके जज्बात से खेला और हजरत मिर्जा नासिर अहमद साहब को मुखातिब करके कहा, अच्छा फिर मैं मिर्जा गुलाम अहमद को झूठा समझता हूं, तुम्हारी रूह से मैं काफिर मुसलमान नहीं। आपने उस आयत की तकजीब कैसे कर सकते थे? आपने फरमाया जो आयत है वो दुरुस्त है, जो उन्होंने लिखा दुरुस्त है। इस आयत की रूह से जो मसीह मौत को नहीं मानता उसका यही सलूक हो, उसके साथ वो सलूक होगा जो कुरान कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। बाकी मैं मानता हूं, जो मानता है उसके लिए दूसरी राह कोई नहीं। इतनी मामूली मंतकी बात है जिसको हर वकील को समझना चाहिए कि एक शख्स अगर किसी के दावे पर ईमान ले आता है तो वो उस दावे की तकजीब फिर कैसे कर सकता है बैक वक्त। अगर वो ईमान लाता है तो उसके तमाम लवाज़िमात की तायीद करना लाजिम है। बस जो मसीह मौत को सच्चा मानता है उसके मुनकरों को वो समझेगा जो कुरान कहता है कि उसके मुनकरों को समझना चाहिए। लेकिन उसका ये नतीजा निकालना कि बस हमें हक हो गया कि तुम्हें दायरा इस्लाम से निकाल के बाहर फेंकें, ये झूठ है। उनका जो पहला मौक़िफ़ था वो मैं अलग लूंगा, पहले मैं इस बहस को ख़त्म कर लूँ। बात यह है कि असम्बली की हैसियत क्या थी। असम्बली एक फरीक थी या जज थी, और अटॉर्नी जनरल साहब की क्या हैसियत थी? ये हुकूमत की तरफ से नुमाइंदा होकर हुकूमत का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे या उलमा का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे? अगर उलमा का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे तो हुकूमत का अटॉर्नी जनरल उलमा के सुपुर्द हो गया, और फिर ये हैसियत बनेगी कि उलमा एक पार्टी, असम्बली जज और हुकूमत का अटॉर्नी जनरल उनका वकील, दिफा का वकील। ये शक्ल बनती है। प्रोसिक्यूटर नहीं रहता, फिर वो प्रोसिक्यूटर हुकूमत का नहीं रहता, हमला करने वालों का, इल्जाम लगाने वालों का वकील है। इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर ये सूरत थी तो इनको, जिनको इंसाफ की बारीक राहों का इल्म था, इनको ये मुतालबा करना चाहिए था कि फरीक़ सानी को भी हक है कि जिस तरह मैं अपनी पार्टी की नुमाइंदगी में उन पर जरा करता हूं, वो भी जरा करें। जिस तरह हम ये मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, उनका हक है वो अपना मौक़िफ़ पेश करके हम पर जरा करें। 11 दिन इन्होंने जरा की, किस दिन उनको मौका दिया गया है कि वो भी जरा करें? बल्कि जो मसलक उठाया था उसको छेड़ा ही नहीं। इससे आपकी कमजोरी जाहिर होती है। आप इसको शाया कर लें, जितना मर्जी शाया कर लें, सारी दुनिया की जुबानों में शाया कर लें। लोग पागल नहीं हैं, दुनिया में साहिब इल्म लोग हैं, कानून को समझने वाले लोग हैं। वो पढ़ते ही समझ जाएंगे कि इसकी कोई हकीकत नहीं, ये फैसला गलत है। इसमें मुजरिम करने वाला, इल्ज़ाम लगाने वाला वही है जो मुजरिम बना रहा है, साथ ही फैसला दे रहा है कि ये मुजरिम भी है, और उसको दिफा का वो मौका नहीं दिया जाता। जरा उस पर करनी, उसके दिफा का मौका नहीं है। दिफा का बुनियादी हक ये है कि जिस पर आप जरा करते हैं उसको या उसके नुमाइंदे को फरीक़ सानी पर जरा का हक होना चाहिए। मैं मिसाल देता हूं जिसकी क्या जरा हो सकती थी, और उस पर 2 मिनट में हकीकत खुल जाएगी कि आपका मौक़िफ़ कैसा दुरुस्त था, कितनी होशियारियां आपने की हैं। जमात अहमदिया की तरफ से वो हवाले मौजूद थे। जमात अहमदिया की तरफ से तमाम अहम वो उलमा जो इनके इल्ज़ाम लगाने वालों के मुसल्लमा उलमा हैं, उनके हवाले इस मसलक पर जो थे वो मौजूद थे। मसलन मसीह मौत के इनकार की बहस थी। ये बहस नहीं है इस वक्त कि मिर्ज़ा साहब मसीह मौत हैं कि नहीं। बहस ये है मसीह मौत का मुनकिर क्या होगा। इनसे क्यों नहीं पूछा आपने? अगर हमें जरा का हक नहीं दिया था, इन उलमा से पूछते कि भाई तुम अपना मौक़िफ़ तो खोल दो
کیا تمہارے نزدیک مسیح موت کا منکر اگر یہ نہیں ہے تو کوئی مسیح تو ہوگا، جس کو تم مسیح سمجھو اس کے منکر کے متعلق تمہارا کیا فتویٰ ہے؟ وہ پکا مسلمان ہے، دائرہ اسلام کے عین بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، یا اس کی کوئی اور حیثیت ہے؟ اگر وہ یہ سوال اٹھاتے تو علماء کا اس جواب کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، جیسے نواب صدیق اعظم خان نے حجج الکرامہ صفحہ 431 پہ لکھا، علماء سلف کے اقوال کی بنا پر لکھ رہے ہیں، وہ حوالے لکھ رہے ہیں، من قال بسلب نبوتہ فقد کفر حقا کما صرح بہ السیوطی، کہتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ بات خوب کھول کر لکھ دی ہے کہ مسیح موت جو آئیں گے، نہ صرف یہ کہ مسیح موت کا انکار نہیں بلکہ جو اس کی نبوت کا بھی انکار کرے گا وہ بھی پکا کافر ہو جائے گا، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ یہ مسلک تھا، یہ بحث تھی۔ اس عقیدے کی روح سے وہ لوگ جو مسیح موت کے منکر کو پکا کافر کہتے ہیں، اگر ان کا موقف جماعت احمدیہ اختیار کرے تو ان سے استثنائی سلوک کا آپ کو کیا حق ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر آج مسیح نہیں کل آئے گا، ان سے پوچھیں یہ کب کہتے ہیں آئے گا؟ مولوی فضل الرحمان صاحب سے پوچھ لیجئے، آپ کے وہاں بڑے بڑے مولوی ہیں اس میں بلوچستان میں، کسی سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ تو گیا، اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا، میں بھی کہتا ہوں جھوٹا ہے، تم بھی کہتے ہو، بھٹو صاحب نے بھی یہی کہا تھا، مگر آئے گا کہ نہیں کوئی سچا ہوگا؟ ہاں جی آئے گا۔ اس کا جو انکار کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو کافر ہوگا۔ بس جو اس کو مانے گا وہ ان کو کیا سمجھے گا؟ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں سمجھے گا۔ تو جب مسلمان نہیں سمجھے گا تو باقیوں کا حق ہے کہ اس کو دائرہ اسلام سے نکال کے باہر پھینک دیں۔ یہ بحث تھی، اس طرف آئی نہیں، یا بھولا پن ہے یا پھر مکر کرتے تھے، اللہ بہتر جانتا ہے ان کے دل کا حال، لیکن جو بنیادی نقطہ تھا اس کو کلیتاً بھلا بیٹھے، انصاف کا کوئی تقاضا پورا نہیں کیا، یک طرفہ جرا کی اور مقابل پر جرا کا موقع نہیں دیا، اور یہ اصول پہلے طے ہی نہیں کیا کہ مسیح موت کے منکر کی کیا حیثیت ہے۔ پھر صرف یہ بات یہ ہوتی کہ جس کو تم مسیح موت سمجھتے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، تم اس لیے کافر کہتے، ہم نے کہا اسی لیے، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو ویسے ہی اس کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ جب تمہیں جھوٹا سمجھنے کا حق ہے تو ہمیں تمہیں اس مسیح موت کے منکر کو کافر کہنے کا کیوں حق نہیں ہے؟ یہ رہی ایک بحث، اور بہت سے حوالے ہیں۔ مہدی کے متعلق ہے، من کذب بالمہدی فقد کفر، حجج الکرامہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ پھر آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انکر خروج المہدی فقد انکر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ شیخ سلیمان بن شیخ ابراہیم بن المتوفی 1294 کا یہ حوالہ ہے، ینابی المودہ الباب الناس سے والسبعون، کیا باب الثامن، ہم سوری یہ ناس لکھا ہوا، یہ باب الثامن، باب الثامن والسبعون، 78واں باب، یہ حوالہ ہے ینابی المودہ الباب الثامن والسبعون، یعنی ینابی المودہ کے 78ویں باب میں لکھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کی گئی ہے کہ جو شخص مہدی کے خروج کا انکار کرے گا وہ ہر اس چیز کا انکار کر رہا ہے جو محمد رسول اللہ پر اتاری گئی ہے۔ اب اگر مرزا صاحب کہتے کہ نہیں میں کافر نہیں سمجھتا، تو یہ اس حدیث کی روح سے ان کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی؟ سب کہتے تھے ہو یہ تو رسول مہدی کے نہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو بیٹھے ہیں، آپ کی حدیث نہیں مان رہے۔ مانے تو تب کوئی انصاف تو کرو، کوئی عقل تو سے تو کام لو کہ سوچو انصاف کا طریق کیا ہوتا کیا ہے، پہلے اصول تو طے کر لیتے۔ اصول یہ تھے کہ مہدی اور مسیح کو جو مانتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ وہ جواب میں مولوی کہتے کہ اگر وہ جھوٹا ہوگا تو وہ جھوٹے ہیں، اگر وہ سچا ہوگا تو سچے ہیں، اس کے سوا کہہ ہی نہیں سکتے۔
تو جھوٹا سچا ہونے کا فیصلہ کس طرح کریں گے؟ تمہیں تو اختیار ہی نہیں ملا، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. زیادہ سے زیادہ یہی کہو گے اچھا پھر اگر جھوٹے تو یہ جھوٹے، اگر وہ سچے تو ہم جھوٹے. اس کے سوا منطقی نتیجہ نکلتا ہی کوئی نہیں. لیکن ایک اور بات یہ ہے جو ٹوسٹ کیا گیا ہے بہت بھاری، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے حوالے کو بل دے کر فریب کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے. آپ کا یہ مسلک ہرگز نہیں تھا. آپ کے خطبات کثرت سے اس موضوع پہ موجود ہیں. آپ کا مسلک یہ تھا کہ ہم اگر تمہیں کافر سمجھتے ہیں تو تم ہمیں کافر سمجھتے ہو، بات برابر ہوگی. بلکہ پہلے تم نے کفر کو فتویٰ لگایا اور تم ایک دوسرے کو بھی تو کافر سمجھتے ہو. بس اگر کسی مسلمان کہلانے والے فرقے کو کافر کہنا یا کافر سمجھنا دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے تو سارے فرقے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ایک بھی باقی نہیں. حوالے ہم پیش کر دیتے ہیں، فیصلہ آپ سناتے جائیے. اس کے سوا کوئی منطقی نتیجہ نکلنا ہی نہیں چاہیے. لیکن حضرت مرزا صاحب نے جو بات کہی، وہ اصل بات کی گھنڈی کو تو آپ بھول گئے ہیں. وہ یہ تھی کہ باوجود اس کے کہ ایک فریق مسلمانوں کا دوسرے کو کافر سمجھے، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے محروم کر دے، معلوم کہنے کے حق سے، مسلمان کہنے کے حق سے محروم کر دے. یہ بحث تھی اصل. اس کو دوبارہ اٹھا کر چھیڑیے، جواب لائیے. حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کا مسلک یہ نہیں تھا صرف، انہوں نے وہ بات وہاں چھوڑ کر عمدن تلبیس سے کام لیا ہے. آپ کا مسلک یہ تھا جو آپ نے واضح فرمایا ہے کہ اگر آپ کو کافر سمجھتے ہیں، اس کی بنا وہ حدیث ہے یا وہ آیت ہے، ہم مجبور ہیں، اس میں کوئی اختیار نہیں. آپ بھی تو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اسی وجہ سے. تو اگر کسی مسلمان کہلانے والے فرقے کو کافر سمجھنا اس بات کو واجب کر دیتا ہے کہ اسے کہنے والے کو غیر مسلم کہا جائے، تو پھر کوئی فرقہ نکالیں جو مسلمان کہلا سکتا ہے. کیونکہ ہماری بحث بیچ میں سے اٹھا بھی لیجئے، جماعت احمدیہ کو تو اس زمانے میں آئے ہوئے 100 سال ہی ہوئے تھے، 90 سال بلکہ. بھٹو صاحب کہا کرتے تھے نا 90 سالہ مسئلہ. تو 90 سال کی تاریخ کو کیوں آپ اچھال رہے ہیں؟ اس سے پہلے کیوں نہیں جاتے جب خوارج کے زمانے سے کفر بازی کے فتوے شروع ہو چکے تھے؟ ہر وہ مسلمان فرقہ جس نے دوسرے فرقے کے خلاف کفر کا فتویٰ لگایا تھا، اگر آپ سچے ہیں، اگر انصاف کا نام جانتے ہیں، تو کھڑے ہو کر اعلان کرنا چاہیے تھا، اور اب کر دیں کہ میں چونکہ اصولاً مرزا صاحب کو اس لیے کافر اور ان کے ماننے والوں کو کافر کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے ہمیں کافر کہا. بس اس پہلو سے جتنے گزشتہ ماضی میں فرقے گزرے ہیں، ان سب کے متعلق چونکہ ثابت شدہ ہے وہ دوسروں کو کافر کہتے تھے، وہ سارے دائرہ اسلام سے خارج. پھر اس دنگل سے نکل کے باہر جھگڑے کرو، پھر دائرہ اسلام میں تو رہے گا ہی کوئی نہیں. باہر بیٹھ کے جھگڑتے رہو جو مرضی کرنا ہے. حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے ایک بہت عمدہ مثال بھی پیش کی تھی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم ہر شخص کو حق ہے کسی کو جو مرضی سمجھتا رہے، فیصلہ اللہ کرے گا، فرق کوئی نہیں پڑتا. اسمبلیاں کریں تو پھر فرق پڑتا ہے، اسمبلیوں کو کوئی حق نہیں. اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، اللہ پر چھوڑ دو. لیکن اگر تم یہ کہو کہ چونکہ ہم تمہیں کافر سمجھتے ہیں اس لیے تمہیں اپنے آپ کو بھی مسلمان سمجھنے کا حق نہیں، یہ جھوٹ ہے. یہ بحث تھی ساری. ہم نے تمہیں کہا تم کافر ہو، لیکن یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کے باوجود تمہیں مسلمان ہی لکھتے ہیں ہمیشہ. احمدی، غیر احمدی مسلمان، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں. جماعت کی تاریخ میں غیر احمدی مسلمانوں کو غیر مسلم کہیں نہیں لکھا گیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 100 سے زائد کتب ہیں، ان کا مطالعہ مولوی کہتے ہیں ہم نے کیا ہوا ہے، وہ اٹھ کے گواہی دے کے دکھائیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں دوسرے مسلمانوں کا ذکر کیا، ان کلمہ گوؤں کو یہ بیان فرمایا وہ غیر احمدی مسلمان ہیں یا خالی مسلمان کا. تو امت کی جو وسیع تعریف ہے اس میں لفظ مسلمان
نہ صرف صادق آتا ہے بلکہ جماعت احمدیہ اس کو استعمال کرتی رہی ہے اور اسی کو استعمال کرتی رہی ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے دوسرے غیر احمدی بھائیوں کو غیر احمدی مسلمان لکھتے ہیں۔ جہاں تک کفر کا تعلق ہے، جو مہدی کا منکر ہے اس کے پاس اس کو متعلق مہدی کا کافر کہنے کے بغیر ہمارا چارہ نہیں، اور قرآن کہتا ہے، اور مسیح کا جو منکر ہے اس کو بھی شامل کر لیجئے، تو قرآن کہتا ہے کہ مسیح کو محمد رسول اللہ سے الگ کرنے کا کوئی حق نہیں، کسی رسول کو بھی کسی دوسرے سے الگ کرنے کا حق نہیں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، نبوت کی بحث آپ نے اٹھائی کہ میں نبی نہیں، مسیح موت کو نبی نہیں مانتا، تو قرآن نے یہی بات تو کہی ہے کہ مسیح موعود کو ایک نبی کا دوسرے نبی کے ساتھ فرق کرنا یہ کفر ہے، کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار بھی کفر ہے۔ تو بات تو وہی ہے کہ مسیح موعود نبی تھے کہ نہیں، اور مسیح موعود کی نبوت کے متعلق مسلمہ عقیدہ ہے تمام مفتیان کا، اور نواب صدیق حسن خان جب اس کی آواز بلند کرتے ہیں تو سارے فرقے شامل ہیں۔ من قال بسلب نبوتہ فقد کفر حقا، جس شخص نے بھی مسیح موعود کی نبوت کا کہ سلب کا عقیدہ کہا، یعنی وہ نبوت چھینی گئی تھی ان سے، وہ بغیر نبوت کے ہیں، اس نے پکا کفر کیا ہے۔ تو جماعت احمدیہ کی تائید میں قرآن ہے، احادیث ہیں، آپ کے علماء کے فتوے ہیں۔ آج بھی یہ علماء ممبروں پر چڑھ کر یہ اعلان کر دیں کہ ہمارے نزدیک مسیح موعود جب بھی آئے گا اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کے ماننے والے اگر اس کے منکر کو کافر کہیں گے تو وہ خود کافر ہو جائیں گے، اور منکرین کا حق ہوگا کہ وہ فیصلہ کریں کہ ان کو دائرہ اسلام سے باہر پھینک دیا جائے۔ یہ آج کر کے دکھا دیں، پچھلی بات تو چھوڑیے۔ ایک مولوی ان کو نہیں ملے گا جو اس آواز کے ساتھ کسی ممبر پہ کھڑا ہو، وہ کھڑا ہوگا تو باقی لوگ اس کی ٹانگیں کاٹ لیں گے، ٹانگیں کھینچ لیں گے اور زبان کاٹ دیں گے۔ وہ کہتے ہیں، مولوی تو کہتے ہیں زبان کو گدی سے نکال دی، ان کو محاورہ بہت پسند ہے۔ جو مولوی آج یہ کہے، باقی مولوی یہی کہیں گے کہ ہم تیری زبان گدی سے کھینچ لیں گے۔ تو ہوتا کون ہے یہ کہنے والا؟ کہ مسیح موعود کے منکر اگر باقیوں کو کافر کہیں، مسیح موعود کے ماننے والے اگر منکرین کو کافر کہیں تو مسیح موعود کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ کہاں سے منطق نکالی ہے؟ لیکن حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے تو اس مضمون کو خوب کھول کر بیان فرمایا۔ ایک موقع پر فرمایا کہ یہ تو ہم مان لیتے ہیں کہ تم لوگوں کو کتا کہتے ہو، مثالیں بھی دیں، جو تمہارا پریزیڈنٹ آیا ہے کتا کر کے تم نے اس کو اتارا، بڑی بری بات ہے۔ کتا کہنا ہے کہو، بڑی بےہودہ بات ہے، لیکن کہتے ہو تو ہم کیسے روکیں تمہیں؟ مگر یہ حق نہیں کوئی تمہیں دے سکتا کہ کسی کو کتا کہو اور کہو بھونکنا شروع کر دو۔ بھونکاؤ گے کیسے اس کو بیچارے کو؟ کتوں والے غذا کھائے، تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو، جب تم ہمیں اسلام کی غذا کھانے سے روکتے ہو تو کہتے ہو ہم تمہیں کتا سمجھتے ہیں اس لیے کتوں والے کھانے کھاؤ۔ ہم نے کب تمہیں کہا ہے کہ ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں یا کافر سمجھتے ہیں تو نمازیں ترک کر دو، مسجدوں کے نام بدل دو، حج بند کر دو؟ یہ کب مطالبہ کیا؟ یہ دکھائیں تو صحیح کہیں۔ اتنا جھوٹ، پہلے برابری کا دعویٰ کر رہے ہیں، اپنی طرف سے انصاف کے تقاضے دکھا رہے ہیں۔ دیکھو اے احمد الناس، ہم نے کتنے انصاف کے تقاضے پورے کیے۔ میں نے مرزا صاحب سے پوچھا آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کافر، پھر ہمیں بھی حق ہے، اور یہی بات ہم نے کہی ہے۔ اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جب مرزا صاحب نے آپ کو کافر کہا تو ہرگز آپ کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ نہیں کیا، ہرگز آپ کا مذہب تبدیل کرنے کا مطالبہ نہیں کیا، ہرگز آپ کو یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھو گے تو تمہیں پھانسی چڑھایا جائے گا، لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو تم پر حد کے رسول کا مقدمے دائر کیے جائیں گے۔ یہ مسئلہ کب پیش کیا تھا کسی احمدی نے؟ دکھاؤ تو صحیح۔ سینکڑوں علماء بیٹھے رہے، ساری رات تمہارے دفاتر کھلے رہے ہیں، مذہبی امور کے بھی اور قانون کے بھی، اور چھان بین ہو رہی تھی قابل اعتراض باتیں نکالنے کی۔ ایک حوالہ میں مانگ رہا ہوں آپ سے، حضرت مسیح موعود کا نہیں، خلفاء کا نہیں، مرزا بشیر احمد صاحب کا، ان کا حوالہ نکال دیں، چلیں ان کو چھوڑ دیں۔ کسی احمدی عالم کا حوالہ نکال دیں کہ کبھی انہوں نے مطالبہ کیا ہو کہ چونکہ ہم تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے یا سچا مسلمان نہیں سمجھتے مسیح موعود کے انکار کی وجہ سے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں تمہیں ہرگز حق نہیں ہے، تم لا الہ الا اللہ کہو،
تمہیں ہرگز حق نہیں ہے تم عبادت کرو، ہرگز حق نہیں ہے اپنی مسجد کو مسجد کہو، ہرگز حق نہیں ہے مسلمانوں کی طرح نمازیں پڑھو۔ مسلمانوں والی وہ تمام نیک باتیں جن کا قرآن حکم دیتا ہے ان پر عمل درآمد کا حق تم سے چھینا گیا ہے۔ کیوں؟ ہم تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ یہ جہالت ہے جو آپ نے کی ہے، یہ کیوں نہیں بتاتے دنیا کو؟ انٹرویو دینے ہیں تو یہ باتیں کھل کے بتائیں، پھر انہوں نے ہم سے یہ کیا، ہم نے ان سے یہ کیا، اب بتائیں کہاں انصاف ہے، کہاں برابری ہے؟ بات اتنی ہے جو چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے بیان کی تھی نذیر صاحب کو۔ چودھری نذیر احمد صاحب نے جب عدالت میں ان سے پوچھا آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا جو آپ مجھے سمجھتے ہیں، بات ختم ہو گئی، برابر ہو گئے۔ یہ برابری ہے۔ لیکن جو ہم آپ کو نہیں سمجھتے وہ آپ کو ہمیں سمجھنا اور ہم سے منوانا زبردستی، یہ حق کہاں سے آ گیا؟ یہ تو اللہ نے نہ رسول کو دیا، نہ کسی خلیفہ کو، نہ امت کو۔ سارے قرآن میں یہ حق کسی انسان کو تفویض نہیں ہوا، تاریخ مذہب میں یہ حق کسی کو تفویض نہیں ہوا۔ ہاں جو مذہب کے منکر تھے ان کو تھا، میں تاریخ کو تو نہیں جھٹلا سکتا۔ کون تھا جو یہ کہتا تھا جو آج آپ ہمیں کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ عیسائیوں کو کہا کرتے تھے کہ ہم تمہیں سچا عیسائی نہیں سمجھتے، اس لیے بائبل پر عمل چھوڑ دو۔ قرآن کہتا تھا بائبل پہ اگر تم عیسائی ہو تو ہم سمجھتے ہیں جھوٹ بول رہے ہو، عمل تو کر کے دکھاؤ۔ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیسی عقلیں تم لوگوں کی ماری گئی ہیں؟ قرآن کو بھول گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کو بھول گئے، بنیادی انصاف کے تقاضوں کو بھول گئے۔ وہ آواز جو قرآن نے اٹھائی تھی وہ نہیں اٹھا رہے کہ اے احمدیو ہم تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے، اچھا پھر اگر تم مسلمان ہو ٹھیک ہے چلو قرآن پہ عمل کرو، نمازیں پڑھو، سچ بولو، رسول اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو، حج کرنے جاؤ، پھر ہم تمہیں مسلمان سمجھیں گے۔ کبھی یہ آواز بھی اٹھائی ہے؟ وہ اٹھا رہے ہو جو محمد رسول اللہ کے دشمن اٹھاتے تھے، اور یہ آواز اٹھا کر تم نے ہماری تکفیر نہیں کی، اپنی تکفیر کر لی۔ وہ شاخ کاٹ دی جس پہ تم بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اعلان کر رہے جو ابو جہل کر رہا تھا۔ ابو جہل کا اعلان تھا محمد رسول اللہ کو عبادت کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ یہ جھگڑا تو اس وقت چلا تھا، یہ کون سا نیا جھگڑا ہے؟ پہلی بار چلا ہی اس وقت ہے۔ کفار مکہ کہتے تھے محمد رسول اللہ مسلمان نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا بے شک کہتے رہو، کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے اللہ کو جان دینی ہے۔ ان کی زبانیں نہیں کاٹی کہ تم مسلمان نہیں کہتے اس لیے ہم تمہیں حق نہیں دیتے کہ تم اپنے مذہب پر بھی عمل کرو۔ وہ کہتے تھے چونکہ ہم تمہیں مسلمان بھی نہیں سمجھتے، تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے کا حق نہیں، تمہیں محمد رسول اللہ کہنے کا حق نہیں، تمہیں مساجد بنانے کا حق نہیں، تمہیں مساجد کو مساجد کہنے کا حق نہیں، تمہیں نمازیں پڑھنے کا حق نہیں ہے، تمہیں خانہ کعبہ کا طواف کا حق نہیں ہے۔ کس نے حق روکے تھے؟ آپ تاریخ کا تو مطالعہ کر لیتے اسمبلی میں جانے سے پہلے۔ وہ کو قرآن کی فرصت نہیں ہے تو تاریخ پر تو ایک عمومی نظر ہونی چاہیے۔ ان علماء سے پوچھ لیتے کہ بھائی میں تمہاری نمائندگی کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی کو غیر مسلم سمجھے یا اس کے مذہب میں کے حق کو تسلیم نہ کرے تو اسے مجبور کرے کہ جس مذہب کی طرف منسوب ہوتا ہے اس پر ہرگز عمل نہ کرے۔ ہمارا تو یہ جھگڑا صرف مولوی تو پہلے بھی ہمیں سمجھتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قانون کا کیا اس میں تعلق ہے؟ قانون کو یہ پوزیشن لینی چاہیے تھی کہ ثابت ہو گیا ہے، احمدیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جو ان کا جرم وہ تمہارا بھی جرم ہے اور تمہارا قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ احمدیوں کو تو 90 سال ہے نا، تمہارا 1400 سالہ جرم ہے۔ تم شروع سے ایک دوسرے کو کافر اور پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج اور اشد ترین کافر، ایسے کافر کہ تمہاری بیویاں تم پر حرام ہو گئیں، ایسے کافر کہ تمہاری اولاد ولد و زنا کہلائے گی، ایسے کافر کہ وہ ورثہ نہیں پائے گی۔ یہ فتوے جو ہم نے پیش کیے تھے پڑھ کے سناتے، اور جب ہم سنا رہے تھے بعض جو پڑھے گئے سارے نہیں پڑھے کیونکہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کی طبیعت میں بڑی نرمی اور حلم تھا۔ آپ نے ڈیش ڈیش ڈلوا دیے تھے آگے، تھوڑا سا فتویٰ پڑھا پھر چھوڑ دیا، اتنی بےہودہ زبان ہے کہ چھوڑ دو۔ مگر علماء کو علم تھا کہ ان کتابوں میں لکھا ہوا جانتے تھے، آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے تھا، پوچھنا چاہیے تھا آگے کیا لکھا ہوا ہے۔ آگے پڑھتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ ایک دوسرے کو یہ
काफिर अशद काफिर, मिर्जाइयों से बढ़कर काफिर, कादियानियों के कुफर से अशद तरीन कुफर इन दोस्तों आपस में। पूछना चाहिए था कि भाई अब ये मसलक बदल बैठे हो, ऐलान क्यों नहीं करते? मिर्जा साहब से जो ऐलान करवा रहे थे कि खत्म करो इस किस्से को, ऐलान कर दो कि सब मुसलमान हैं, इन पहलों से तो ऐलान करवा लेते अगर इंसाफ था। उनको कहते भाई तौबा करो, ऐलान करो, और मैं गवाह हूं कि फिर मैं इस झगड़े को खत्म करवा दूंगा, आइंदा से फिर कोई मजहबी इख्तलाफ नहीं उठेगा यहां से। वो सारे मुजरिम जिनकी मिसालें 1300 साल 1400 साल से तारीख पर सब थी अनमिट तौर पर, वो बैठे हुए इल्जाम लगाने वाले बन के, और ये हुकूमत की तनख्वाह पाने वाले, पाकिस्तानियों के टैक्स से कानून के शोबे के अखराजात चलाने वाले, उनके सरबराह वहां बैठे हुए हैं। और इतना भी नहीं पता कि जब तक एक फैसला कोई नहीं होता, गलत या सही, हर शहरी का हक बराबर है, हर शहरी बराबर हुकूक रखता है, और हुकूमत की नुमाइंदगी में अटॉर्नी जनरल का फर्ज है कि सबकी हुकूमत हुकूक की बात करे। आप किसके हुकूक की बात कर रहे थे? उन पैसों में जो जिनसे हुकूमत चलती है, उस वक्त भी अहमदियों का हिस्सा शामिल था, आज भी है, हिंदुओं का भी था, ईसाइयों को भी था, सारे टैक्स दे रहे थे। एक शहरी की तारीफ का भी आपको नहीं पता। एक आम डेमोक्रेटिक छोटी सी बात, आगाज इससे होता है कि डेमोक्रेसी मजहब को नहीं जानती, डेमोक्रेसी शहरियत को जानती है, एक मुल्क के हर बाशिंदे का बराबर हक है। अगर ये डेमोक्रेसी नहीं तो लानत हो डेमोक्रेसी पर, कुछ भी नहीं है फिर वो। और डेमोक्रेसी तो सिखाई इस्लाम ने है, वैज़ा हकम तुम बैन अन्नास से अन ताकुमू बिल अदल। कैसी अजीब डेमोक्रेसी की तारीफ है, हुकूमत का अंदाज क्या खूबसूरत है। फरमाया कि हम तुम्हें बताते हैं, वार्न करते हैं कि जब तुम हुकूमत पर फायज हो, जब तुम हुकूमत करो, अन ताकुमू बिल अदल, अदल के साथ हुकूमत करो, तुम्हें किसी और जरिए की हुकूमत की इजाजत नहीं है सिवाय अदल के। कैसा अदल था वहां? ये कह के आपने काफिर कह दिया, शोर मचा दिया, और ठीक है पकड़े गए, काफिर कह दिया, गलती हो गई, जो भी हुआ, अब हम मजबूर हैं तुम्हें काफिर कहने पर। अदल की रूह से मजबूर थे तो पीछे मुड़ के देखते, सारे काफिर बैठे हुए थे, एक से एक बढ़कर बड़े बड़े फतवा देने वाले। मैंने उस वक्त के इनके सरबराहों को खुद जाके वो हवाले दिखाए थे। अब तजाहुल आरफाना कोई करे तो करे, मैं नाम नहीं लेता कि मजबूरन झूठ ना बोलना पड़े उनको बेचारों को, जिल्लत से छुपने के बचने के लिए। हवाले दिखाए इनके पीपल पार्टी की लीडरशिप को। मैंने कहा देखें, ये जो मुफ्ती महमूद साहब हैं, इनके मुतल्लिक ये बरेलवी उलमा का ये फतवा है। कहते हैं काफिर अशद तरीन काफिर, ये काफिर और वो काफिर, और इनकी शादी भी हराम, इनके बच्चे भी ये, इनके फलां भी फलां, इनके फलां भी फलां। आप तो नहीं ना माने? कहते सवाल ही नहीं पैदा होता। पक्की बात है? कहते हाँ जी नहीं। मैंने कहा अगला भी पढ़ लें। आगे लिखा हुआ है, जो इनके कुफर में के इस फतवे में, इनके खिलाफ कुफर के फतवे में अदना सा भी शक करे, उस पर यह सारा फतवा आता है। आप भी कहें तुझको पढ़ाई क्या पढ़ी, अपनी न बेड़ तू, आपकी अपनी जान खतरे में पड़ी हुई है, हमारे पीछे क्या पड़े हुए हैं। कहते हैं जो, और फिर ख्याल आया कि शायद इस फतवे में कोई शक कर जाए, तो आगे लिखा हुआ है कि जो शक करने वाले के कुफर में शक करे, उस पर भी यही फतवा इसी तरह आयद होता है, उसकी शादी हराम, उसके ताल्लुकात हराम, उसको जीने का कोई हक नहीं है, उसकी औलाद विस्ता नहीं पाएगी। जानवर से भी शादी करेगा और बच्चे पैदा होंगे तभी भी नहीं। वो मैं पढ़ के सुनाई, मैंने कहा जनाब ये है। आंखें उस वक्त फिर जाती थी, आंखों में आंखें डाल के देख नहीं सकते थे, कहते थे हाँ 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 बस ठीक है, हम देखेंगे, हम करेंगे। हम सियासी फैसले थे, झूठ के ऊपर तुले बैठे थे, वो फैसले हुए हैं, और अब ये फख्र से नुमाइंदगी कर रहे हैं। इनको चाहिए था कि कुछ थोड़ी सी शर्म करते, कहते कि देखो मैं मजबूर था, हुकूमत की तनख्वाह पा रहा था, जो मुझसे हरकतें हो गई हैं, जो इंसाफ के तकाजे नज़रअंदाज किए हैं, मैं बेख्तियार हूँ, मुलाजिम था, लेकिन हुआ जुल्म है, क्योंकि इन मौलवियों पर हमने उनको कोई जरा की हक नहीं दिया, बल्कि इन्होंने अपने मौक़िफ़ में जो बात पेश की उसको कुल्लियतन नज़रअंदाज कर दिया।
जिस तलवार से इनको काटा है उससे पहले लाजिम था कि 1400 साल तक हर मुसलमान की गर्दन पर हम वो तलवार चलाते, जब वो सर कट दे तो फिर इनकी बारी आती, तो फिर काटने वाला कौन रहता? फिर तो सब गए थे, अकेले हमने रह जाना था मैदान में। वो जो शिया वाली बात थी वो सच्ची थी, हमने लिखी हुई है जमात में के मौकफ में। हजरत मिर्जा साहब ने, मिर्जा नासिर अहमद साहब ने मुतनब्बे किया, देखो आज हमारे खिलाफ, कल दूसरों के खिलाफ, ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। और ये पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा था तो बड़े जुल्म है। अटॉर्नी जनरल बन के जरा करने निकले हैं, मौकफ ही नहीं पड़ा। उसके बाद ये हवाला देने की क्या जरूरत थी कि मिसेस भुट्टो बेचारी का कसूर है, और मिसेस भुट्टो ने भुट्टो साहब को मजबूर कर दिया, उनका दीन भी गया, ईमान भी गया, 90 साल मसला हल करने का शौक भी उतार दिया कि मेरी बेगम नाराज होती। इतना गंदा इल्ज़ाम है। भुट्टो साहब ने अच्छा नहीं किया जो हमसे किया, लेकिन हजरत मिर्जा नासिर अहमद साहब ने मुसलसल सारी जिंदगी, जो बकिया जिंदगी उनके दौर में काटी है, वो शराफत से काटी है। इस जुल्म के बदले में भी एहसान किया है। ये आखिरी बात बताकर मैं इस मजमून को ख़त्म करता हूँ, बाकी तो फजूल सारी बहसें हैं। मुझसे एक पीपल पार्टी के एक बड़े अहम ओहदेदार ने बयान किया, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, मगर खुदा गवाह है कि बिल्कुल बैन ही इसी तरह उन्होंने बयान किया कि भुट्टो साहब के मुतालिक जब फांसी का फैसला हो चुका था, वो लोग जो उनसे जाके मिलते रहे उनमें मैं भी था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, मुझसे एक ज्यादती हुई है, गलती हुई है, मैं तस्लीम करता हूँ। वो ये कि मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब के ऊपर जब मैंने ये फैसला दिया, मुझे ये शक पड़ गया कि मुझे कभी अब सही मशवरा नहीं देंगे, और हमेशा मुझे ऐसी बात में फंसाने की कोशिश करेंगे जिसमें मेरा मफाद कता होता हो, यानी मफाद मेरा ज़ाया होता हो, मेरे नुकसान की बात हो। इन्होंने मुझे मशवरा भिजवाया और बड़ी संजीदगी के साथ, और वो ये बात इसलिए कतई तौर पर सच्ची है क्योंकि इस साहब को पता नहीं लग सकता था, मैं जानता हूँ किसके ज़रिए भिजवाया गया था। नाम भी उन्होंने उसी का लिया, मुल्तान के दोस्त थे। कहते हैं उनके ज़रिए भुट्टो साहब ने उनका नाम लिया और मुझे कहला के भिजवाया कि देखें, आप जनरल ज़िया को कमांडर इन चीफ बनाने का फैसला कर चुके हैं, हमें खबर मिली है, मगर मैं जानता हूँ, मुझे बाज़ कतई ज़राए से खबर है कि वो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, बदनीयती की नज़र रखते हैं। उनको जब भी अव्वल मौका मिलेगा वो आपको रिमूव कर देंगे, आपसे बेवफाई करेंगे और मार्शल लगा देंगे। ये कहकर मैं बरी ज़िम्मा होता हूँ, इसलिए ऐसे शख्स को ऊपर ना लाएं जो ऐसा करे। उन साहब ने एक और बात मुझे बताई, ये बात तो पहली बात तो मुसद्दक़ा है, इसके मुतालिक तो एक नहीं कई अहमदी उस ज़माने के ख़ानदान के लोग भी जानते हैं कि हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस ने यही किया, कहला के भिजवाया। ये आगे बदनसीबी थी, भुट्टो साहब माने नहीं बात को, लेकिन जो आगे गलती का उन्होंने इकरार किया इन साहब के कौल के मुताबिक वो ये था, कहते हैं मुझे चूँकि यकीन था कि ये मेरी दुश्मनी में कह रहा है, ये ज़रूर मेरे हक़ में होगा, इसलिए मैंने ज़िया को ये बात बता दी कि तुम्हारे खिलाफ मिर्ज़ा साहब ने ये कहा था, उसके बावजूद मैं तुम्हें बना रहा हूँ। अब उन्होंने किस रंग में बात की है, क्या अफसोस है, अल्लाह बेहतर जानता है। एक तो ये कि वो उनके साथ जो सलूक हुआ है, अगर ये बात मानते तो ये सलूक ना होता, लेकिन अल्लाह की तकदीर है, जो भी चले, जो हो चुके उसको बदला नहीं सकते। गालिबन ये जहन में होगा कि अब ये अहमदियों पर अगर ज़्यादतियाँ कोई करेगा तो मैं बरी ज़िम्मा हूँ। मेरी नीयत नहीं थी, मैंने तो ज़िम्नन इस वजह से बताया था कि मैं समझता था कि मुझसे धोखा हो रहा है, मगर गलती होगी। जब गलती कहते हैं तो मुराद यही थी कि ये शख्स अब बोझ और इनात के साथ सिर्फ मुझे ही नहीं ख़त्म कर रहा बल्कि अहमदियों पर भी हमले करेगा, और यही बात सच्ची निकली। तो ये वो तारीख़ के अनलिखे बाब हैं जिनसे वाकफियत होनी चाहिए। अगर ये अटॉर्नी जनरल साहब ये बातें ना छेड़ते तो मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं थी बातें बयान करने की। तो मैंने बातें बयान की हैं, यही हक़ है, इनको तक़वा और इंसाफ से काम लेना चाहिए। और जिन बातें मैंने बयान की उनकी रोशनी में असर देखें तो सही कि इनकी तहरीरें क्या कहती हैं। अच्छा इजाज़ साहब हैं? अच्छा बस फिर ठीक है, आगे भी कोई बात है मैं देख लूँ। दायरा इस्लाम की तारीफ जब की कहते हैं फंस गए,
حقیقی مسلمان کی تعریف شروع کر دی قرآن کے حوالے سے، کہتے ہیں بس پھنس گیا اس نے۔ میں نے کہا بتاؤ ایسے کتنے ہیں؟ 5 ہیں، 10 ہیں؟ آپ نے فرمایا لاکھوں، ہزاروں، 10 ہیں، 20 ہیں، 100 ہیں، کہ لاکھوں ہوں گے۔ کہ احمدیوں سے باہر بھی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہ اب دیکھا پھنس گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو سارے ایسے شخص کو پکا کافر بلکہ دجال بلکہ خدا پر افترا کرنے والا کہتے ہوں، جس کو ایک شخص سچا سمجھ رہا ہے، وہ اس کے سوا کیا کہہ سکتا ہے؟ پھنسانے کا کیا؟ معاملے تو کھلی بات تھی، مانی ہوئی لکھی ہوئی بات ہے۔ آپ جس سے بھی سوال کریں یہی جواب ہوگا کہ ہمارے نزدیک جہاں تک ظاہر کا تعلق ہے یہ صورت ہے، لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق ہے ہم نہیں جانتے۔ کیونکہ قرآن کریم تو یہاں تک بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے جو سچا ہے اپنے لا علمی کی وجہ سے، محمد رسول اللہ کو مثلا جانتا بھی نہیں، یہ تو تفسیر سے لکھا ہے کہ مفہوم یہی ہے، اور اپنے دین پر قائم ہے، خدا پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، نیک اعمال بجا لاتا ہے، تو اللہ پر اس کا اجر ہے، اس کو کوئی غم کوئی فکر نہیں۔ ایسے مذہب کا فتویٰ، اتنا عظیم فتویٰ مسلمانوں پر بھی تو عائد ہوگا، اور جو بات اگر آپ ان سے سننا چاہتے تھے اور وہ بات ان لفظوں میں بیان نہیں، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ سنیے۔ میں وقت کا خلیفہ ہوں، جماعت کی نمائندگی میں بتا رہا ہوں کہ باقی سب مسلمان جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کیا ہے، جہاں تک ظاہر کا تعلق ہے احمدی ان کو مسیح موعود کا کافر ہی کہہ سکتے ہیں اور چارہ کوئی نہیں۔ جہاں تک مرنے کے بعد ان کے ساتھ سلوک کا تعلق ہے اور ان کے دل کے حال کا تعلق ہے، ہم یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہم عالم الغیب نہیں ہیں، نہ ہم مولوی ہیں کہ دلوں کے حال جان سکیں۔ ہم تو عاجز بندے ہیں۔ ہمارا فتویٰ اس میں یہ ہے کہ جہاں تک حقیقت حال کا تعلق ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اس کی دلوں پر نظر ہے۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں میں سے جو سر دست مسیح موعود کو تسلیم نہیں کر سکے لاکھوں، ہو سکتا ہے کروڑوں ہوں، جو خدا کے نزدیک بری ذمہ ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں یا ان کو لوگوں نے جھوٹ پہنچایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ جب ہم سے انصاف کی توقع کرتا ہے تو اس کا یہی فیصلہ چلے گا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ کسی پر اس کی توفیق سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جو اس نے کمایا خدا کے نزدیک کمایا وہ اسی کے لیے ہوگا، جو اس نے بوجھ اٹھائے گناہ کے وہ بھی اس پر پڑیں گے، مگر خدا کے نزدیک۔ بس ہمارے مسلک کا یہ مقصد ہے، اس کو اگر پہلے نہیں سمجھے تھے تو کھول کر سمجھ لیں اچھی طرح، ساری دنیا کے مسلمان سمجھ لیں۔ ہمارے نزدیک ہر مسلمان جو احمدی نہیں ہوتا اس پر کفر کا فتویٰ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم دنیا کے زاویے سے دیکھ رہے ہیں، محدود علم کے زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ جہاں تک اس کے نیک یا بد انجام کا تعلق ہے یہ ہم فیصلہ کرنے کے مجاز ہی نہیں ہیں، اللہ مجاز ہے۔ جو محمد رسول اللہ پر سچا ایمان لاتا ہے اور خدا کی نظر میں اخلاص کے ساتھ آپ کے دعوی کو تسلیم کرتا، آپ کی تعلیم پر عمل کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ اس کو میں نجات دوں گا۔ میں کون ہوں یا اور کون ہے جو اسلام میں حائل ہو سکے؟ اس کے بعد اب اجازت چاہتا ہوں، باقی پھر انشاءاللہ اگلی مجلس میں۔ اچھا جی، خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔